الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحابہ وبارک وسلم اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم رب زدنی علما۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 14 ہے۔ آج کا ٹاپک اہل بیت اطہار ہے۔ اہل بیت کون ہیں، ان کے فضائل کیا ہیں، یہ بیان کیے جائیں گے۔ جمہور علماء کے نزدیک اہل بیت سے مراد امہات المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور بلکہ تمام بنی ہاشم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ اہل بیت اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت نہ رکھے وہ مردود و معلون و خارجی ہے۔ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ قطعی جنتی ہیں، اور تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم کو تمام صحابیات پر فضیلت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم یقیناً اعلیٰ درجے شہدائے کرام سے ہیں۔ ان میں سے کسی کی شہادت کا منکر گمراہ بد دین ہے۔ اہل بیت اطہار ان کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ ان سے محبت کرنے کا قرآن مجید میں فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب فرما دیجئے کہ تبلیغ رسالت پر میں تم سے کچھ اجر طلب نہیں کرتا مگر اپنے قرابت داروں کی محبت۔ اہل بیت اطہار کو زکوٰۃ اور دیگر صدقات واجبہ دینا اور ان حضرات طیبات کا اسے لینا حرام ہے، اگرچہ وہ غنی نہ ہوں، کیونکہ یہ لوگوں کا میل ہے۔ حدیث پاک میں ہے، ترجمہ، یہ صدقات لوگوں کے میل ہیں اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے لیے حلال نہیں۔ اہل بیت حسب نسب میں سب انسانوں سے افضل ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کر دیکھا، میں نے بنی ہاشم سے بھر کر کسی باپ کے بیٹوں کو نہ پایا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رشتہ داری اور نسب کے علاوہ قیامت کے دن ہر رشتہ داری اور نسب منقطع ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تمام نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب اور سبب کے۔ امہات المؤمنین، تمام ازواج مطہرات کا لقب امہات المؤمنین یعنی مومنین کی مائیں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کو جدا جدا ام المؤمنین کہا جاتا ہے، یعنی ایمان والوں کی ماں۔ یزید پلید، فاسق و فاجر، مرتکب کبائر تھا۔ یزید کو کافر کہنے اور اس پر لعنت کرنے میں علماء اہل سنت کے 3 قول ہیں۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک سکوت، یعنی ہم اسے فاسق فاجر کہنے کے سوا نہ کافر کہیں نہ مسلمان۔ یزید سے اور ریحان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے کیا نسبت؟ آج کا جو بعض گمراہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے معاملے میں کیا دخل، ہمارے وہ بھی شہزادے اور وہ بھی شہزادے، ایسا بکنے والا مردود، خارجی اور مستحق جہنم ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دونوں، یہ سمجھانے کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دونوں کہتے ہیں کہ امام حسین بھی حق پر تھے اور یزید تھا وہ بھی معاذ اللہ غلط، وہ بھی حق پہ تھا۔ کچھ لوگ دونوں کہتے ہیں دونوں کی آپس کی جنگیں تھیں، ہم کیوں اس معاملے میں دخل دیں، ہم کو اس سائڈ پہ رہنا چاہیے۔ نہیں، جو اسے کہتا ہے وہ سخت جہنمی، مردود و خارجی ہے۔ اہل بیت کی شان بہت ہے، جتنے فضائل بیان کی جائیں بہت زیادہ ہے۔ پہلے بھی ان کے بیان کے اوپر، آیت تطہیر کے اوپر کافی ڈیٹیل میں میرے لیکچر موجود ہیں۔ آپ یوٹیوب چینل جو ہے اس کو آپ دیکھیں، اس میں آپ کو اہل بیت سے محبت اور ان کے بارے میں، ان کے فضائل کے بارے میں بہت سا مواد آپ کو مل جائے گا۔ آپ اس کو خود بھی سنیں اور دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر بھی لازمی کریں۔ اب خلفائے راشدین کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ، پھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ پھر 6 ماہ کے لیے یہ خلافت حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے پاس بھی رہی۔ ان حضرات کو خلفاء راشدین اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی نیابت کا پورا حق ادا فرمایا۔ انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں، پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی خلافت فضیلت کی ترتیب پر ہے، یعنی جو عند اللہ افضل و اعلیٰ و اکرم ہے تھا وہی پہلے خلافت پاتا گیا، نہ کہ افضلیت برترتیب خلافت۔ جو شخص مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو صدیق یا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما سے افضل بتائے گمراہ بد مذہب ہے۔ خلفائے اربعہ راشدین کے بعد باقیہ عشرہ مبشرہ اور حضرات حسنین اور صحابہ بدر اور صحابہ بیعت الرضوان کے لیے افضلیت ہے، یہ سب قطعی جنتی ہیں۔ خلافت راشدہ 30 سال رہی کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ 6 مہینے پر ختم ہو گئی۔ پھر ام المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خلافت راشدہ ہوئی اور آخر زمانے میں حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلامی بادشاہ تھے۔ اسی کی طرف تورات مقدسہ میں اشارہ ہے کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوگا اور مدینہ کو ہجرت فرمائے گا اور اس کی سلطنت شام میں ہوگی۔ تو امیر معاویہ کی بادشاہی اگرچہ سلطنت ہے مگر کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سلطنت ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک فوج جرح جانصار کے ساتھ عین میدان میں بالقصد اور بلا اختیار و احتیاط رکھ دیے اور خلافت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سپرد کر دی اور ان کے ہاتھ پر بیعت فرما لی، اور اس صلح کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور اسی کی بشارت دی کہ امام حسن کی نسبت فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، میں امید فرماتا ہوں کہ اللہ عز و جل
اس کے باعث دو بڑے گروہ اسلام میں صلح کروائے گا، تو امیر معاویہ پر معاذ اللہ فسق وغیرہ کا طعن کرنے والے حقیقت میں حضرت امام حسن مجتبیٰ بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بلکہ اللہ تعالیٰ پر معاذ اللہ طعن کرتا ہے۔ اگر وہ ایسا کہتا ہے کہ امیر معاویہ کے بارے میں کچھ کرتے ہیں، ان کا معاملہ، ہم اس بارے میں زبان زیادہ کلام نہیں کرتے، نہ ہم زیادہ کلام کر سکتے ہیں، یہ اللہ بہتر اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نے خلفائے راشدین کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں بتایا کہ خلفائے راشدین کون ہیں۔ چار خلفاء جو ہوئے وہ پانچویں امام حسن مجتبیٰ، جن کی خلافت کی میعاد 6 مہینے تھی۔ پھر اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا کہ یہ میرا بیٹا دو گروہ اسلام میں صلح کروائے گا، جو صلح کے طور پر پھر امیر معاویہ کو سلطنت دے دی گئی تھی، اور آپ اسلامی کے پہلے بادشاہ تھے۔ ان کے بارے میں میرے کیا عقیدہ ہے، ان کے سب کے اپنے اپنے درجے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اپنا درجہ، عمر فاروق کا اپنا ہے، عثمان غنی کا اپنا ہے، مولا کائنات کا اپنا ہے۔ باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اہل بیت کی نسبت حاصل ہے، اور اس کو بھی نسبتیں آپ کو حاصل اس طریقے سے آپ کی عظمت ہے، لیکن اس کا خلفاء راشدین کی نسبت سے آئیں تو پھر آپ کا نمبر چوتھے پہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو صحیح طریقے سے علم دین سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔